اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے جو کہ بچوں کی کسٹڈی سے متعلق ہے۔ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ فادر اور مدر دونوں کے لیے انتہائی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ تو بچوں کی کسٹڈی سے متعلق جو قانون پاکستان میں اس وقت مروج ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہے، جس کے تحت بچوں کی کسٹڈی یا حضانت کو ڈیل کیا جاتا ہے اور مختلف حالات و واقعات کی روشنی میں بچوں کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن ہوتی ہے وہ جو وارڈ ہے یا مائنر ہے اس کی کسٹڈی کے معاملات کو دیکھتی ہے اور اپروپریٹ آرڈرز پاس کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آج میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن ہے 4، اس کے تحت مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ سب سے پہلے جو مائنر ہے جس کو ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی مائنر کسے کہتے ہیں، تو مائنر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا سیکشن 4 سب سیکشن 1 ہے۔ مائنر مینز a person who under the provisions of Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained his majority۔ اور اسی طرح جو گارڈین ہے، گارڈین کس کو کہتے ہیں؟ گارڈین مینز a person having the care of the person of a minor or of his property or of both his person and property۔ یعنی مائنر وہ اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہوتا۔ ہمارے پاکستان میں جو سن بلوغت کی عمر ہے اس کو 18 سال ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو میل چائلڈ ہے اس کے لیے، اور جو فیمیل چائلڈ ہے اس کو پیوبرٹی یا بلوغت جب اس کو ہو جائے تو اس کو یعنی بلوغت کا سال یا اس کو میجر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر دو کے الگ الگ پہلو ہیں، دونوں کی کسٹڈی کے حوالے سے، میل چائلڈ اور فیمیل چائلڈ کے حوالے سے ان کے بالکل ڈیفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ۔ اور مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیکچر کے ذریعے یا اس گفتگو کے ذریعے اپنے ناظرین اور حاضرین اور دیکھنے والوں کو اتنا انلائٹن کر سکیں کہ ان کو ہاؤ نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی معاملات زندگی میں ایسے ان کو درپیش آتے ہیں کہ وہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ کیسز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ نالج گین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے اس لیکچر کو یا گفتگو کو سن کر تو ان کو ایک پاتھ مل جائے کہ ہاں جی چلیں یہ اس کو دیکھ کے تو ہم کنسرن بک تک پہنچ سکیں، کنسرن لا تک پہنچ سکیں اور کنسرن کورٹ تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک لفظ ہے وارڈز۔ وارڈز کا مطلب ہے وارڈز مین اے مائنر فار ہوز پرسن اور پراپرٹی اور بوتھ دیر از گارڈین، یعنی ایسا مائنر جس کی ذات اور جائیداد کے لیے گارڈین مقرر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وارڈ۔ تو یہ اس کی مختصراً جو ہے وہ ڈیفینیشن تھی، اور اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کنفائن کروں گا کہ آپ کو مختصراً میں بتا دوں کہ اگر باپ اور ماں دونوں میں علیحدگی ہو جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ روٹھ کے بیٹھ جائیں اور بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہوں، تو باپ کب بچوں سے مل سکتا ہے، بچوں سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے، اور اگر والدہ سے جو ہے وہ باپ بچے لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر بچے
والد کے پاس رہ جاتے ہیں اور والدہ الگ ہو جاتی ہے، تو وہ والدہ جو ہے وہ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرے گی جس سے وہ بچوں کی کسٹڈی لے سکے یا بچوں سے ملاقات کر سکے. یہ مختلف جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت لمبی بحث ہے. مختصراً میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکوں. اب یہ جو کسٹڈی آف مائنر ہے انڈر پرسنل لا جو ہے مسلم لا کے حساب سے، وہ اس طرح ہے کہ ایز ان آلموسٹ ایوری ادر سسٹم آف لا دا فادر از دا نیچرل گارڈین آف دا پرسن اینڈ پراپرٹی آف ہز مائنر چائلڈ. دا مدر اینڈ other female relatives of the minor have, however, been given certain rights of custody known as حضانت. یعنی جو فادر ہے، باپ جو ہے، وہ اصل میں نیچرل گارڈین ہے اپنی اولاد کا، اور جو ماں ہے اور دوسری خواتین ہیں، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، خالہ ہو گئی، پھپھو ہو گئی، تو اس طرح جو ہے وہ ان کو رائٹ آف حضانت اس کو کہتے ہیں دیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے. تو یہ مختصراً ہم اس کو ٹچ کریں گے. اسی طرح ایک چائلڈ ہے، چائلڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ چائلڈ فار دا پرپز آف مینٹیننس انکلوڈز اے چائلڈ ہو ہیز اٹینڈ پیوبرٹی اور میجورٹی بٹ ان ایبل ٹو مینٹین اٹ سیلف. یعنی ایک ایسا بچہ جو سن بلوغت کو تو پہنچ چکا لیکن وہ خود کو مینٹین نہیں کر سکتا، خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا فائنینشلی، تو اس کو ایز پر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس کو چائلڈ کہا جاتا ہے. تو اس کے بھی جو اخراجات ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ وہ فادر ہی دینے کا پابند ہے. تو اس میں جو ہے ڈیفینیشنز وہ مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا. اب بات آتی ہے کسٹڈی. کسٹڈی سے کیا مراد ہے؟ کسٹڈی سے مراد ہے کیئر اینڈ پروٹیکشن. Custody for the purpose of jurisdiction means the actual custody and not constructive custody. Minor in the custody of de facto guardian is receiving education at Lahore. The ordinary place of residence of the minor would be taken to be Lahore because he had continued to stay there, but for his removal, the courts at Lahore will have jurisdiction to try and adjudicate upon the matter. اب یہ ایک بات ہے جو انتہائی اہم ہے اور اس میں ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ مائنرز یا وارڈ جو رہائش پذیر ہے جس ضلع میں، جس تحصیل میں، وہاں کی جو لوکل کورٹس ہیں ان کو جورسڈکشن حاصل ہوتی ہے انڈر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ، انڈر فیملی کورٹ ایکٹ، کہ وہاں پہ جا کے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. اگر ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ آف کسٹڈی، اس پہ بھی 2-3 سیکشنز ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سیکشن 7 ہے، 17 ہے، پھر 25 ہے، سیکشن 12 ہے اور گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ، اس کو ہم باری باری جب اس کو ٹچ کریں گے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جورسڈکشن کون سی کورٹ کو حاصل ہے. جورسڈکشن اس کورٹ کو حاصل ہے جس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں بچے یا مائنرز رہ رہے ہوں، اس کورٹ کو حاصل ہے، نہ کہ جہاں پہ مدر رہ رہی ہو یا فادر رہ رہا ہو. جہاں بچے رہ رہے ہوں تو اس کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بچے جس عدالت کی جورسڈکشن میں یا اختیار سماعت میں رہ رہے ہوں اس عدالت میں جا کے نالش دائر کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی وہیں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور اس دوران ہی ان بچوں کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو اس بات کا ثبوت جو ہے وہ دعویٰ دائر کرنے والا وہ چاہے فادر ہے یا مدر ہے، وہ عدالت کو مطمئن کرے گی یا کرے گا کہ جب میں نے یہ نالش دائر کی، دعویٰ دائر کیا، درخواست دائر کی، اس وقت جو مائنرز تھے وہ اس عدالت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں موجود تھے، جن کو آفٹر ایشوئنس آف نوٹس ان کو یہاں سے ریموو کر دیا گیا. اس پہ پھر اب جو کنسرن کورٹ ہے وہ پھر اپروپریٹ آرڈر جو ہے وہ پاس کرے گی اور پاس کرتی ہے. اب یہاں پہ جو جورسڈکشن کا معاملہ ہے، یعنی عموماً جو فیملی کورٹس ہوتی ہیں انہی کو ہی اختیار دیا جاتا ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت کہ وہ ان کسٹڈی کے میٹرز کو وہ ہی ڈیل کرتی ہیں عموماً. اس کے لیے الگ کورٹس بھی جو ہے نا پاورز بھی ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈس
سے متعلق جو کورٹس ہیں وہ الگ بنا دی جاتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہیں ان میٹرز کو۔ تو آج مختصراً ہم نے صرف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت مائنر اور دوسری جو ہے ان کی ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا ہے۔ مزید ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے سیکشن وائز چلیں گے کہ جو کسٹڈی اگر کسی سے چھین لی جائے تو اس کی کیا ریمیڈی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کسٹڈی موجود ہے بچوں کی، بچے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس کسٹڈی کو نہ چھیڑا جائے، تو ان کو کیا ریمیڈیز حاصل ہوتی ہیں۔ اگر بچے ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور فادر مینٹیننس نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنی جو ہے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ انٹل اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔